آپ کو لگتا ہے کہ مسلم امہ اس تنازع پر ایک پیج پر ہے؟ اور دوسرا یہ کہ پاکستان کا اس معاملے میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان کو کھل کر حمایت کرنی چاہیے، کیونکہ فلسطین اور کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ دونوں ایک ہی طرح کی نوعیت کے ہیں، اور پاکستان نے اسی وجہ سے آج کے دن تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اگرچہ بہت سی سفارتی کوششیں ہوئی، بہت سے پریشر بھی آئے، لیکن پاکستان نے کہا جب تک کشمیر کا مسئلہ ریزالو نہیں ہوتا وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اور یہ چیز یونائٹڈ نیشن کے جو ہے وہ قراردادوں میں موجود ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اس نے اس معاملے میں اپنا اظہار ہمدردی جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا۔ حالانکہ یہ جو اچانک سے جو معاملہ ہوا اس میں بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ فلسطینیوں نے آ کے اسرائیل کے اندر اٹیک کیا اور ان کی سوورینٹی کو چیلنج کیا، لیکن یہ دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ جہاں پہ قومیں آزادی کی جنگ لڑ رہی ہوتی ہیں اور ان کے پاس بہت زیادہ وسائل نہ ہو، تو پھر وہ اسی طرح کی ٹیرر ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہی وہ اپنے آواز بلند کرتی ہے اور اسی طریقے سے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے تاکہ وہ لوگ ان کی بات سنیں اور ان کے مسائل کا تدارک کریں۔ دوسری طرف آپ نے بات کی عرب دنیا کی۔ عرب دنیا یا اسلامی ورلڈ جو ہے وہ اس معاملے میں سپلٹ ہے اور سپلٹ رہے گا، اور یہاں پہ تو بات اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ہو رہی تھی۔ اگر یہ اچانک سے حملے نہ ہوتے تو شاید آئندہ چند ہفتوں کے بعد سعودی عرب سمیت بہت سے عرب ملک جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیتے اور اس کو تسلیم کرتے۔ بہت سے ممالک میں تو اسرائیل کی اب وہ پروازوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اس کو اگر ڈیپتھ میں جا کے دیکھا جائے تو یہ رشیا اور یوکرین کی وار جو ہے وہ اس کا رد عمل بھی ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ فلسطینی تو بہت عرصے سے مار کھا رہے تھے، لیکن ان کے پاس جنگ لڑنے کے لیے نہ ہتھیار تھے نہ اسٹریٹجک ریسورسز ان کے پاس موجود تھے۔ تو یہ اچانک سے جو ان کو یہ چیزیں ملی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی طاقت جو ہے وہ انوالو ہوئی ہے جس نے ان کو یہ راکٹ وغیرہ کی سپلائی کی ہے۔ یہ ایک دم سے نہیں ہوا، اور یہ چونکہ اس ریجن کے اندر 3-4 ممالک میں یہ ان تنظیموں کی کافی ہمدردی موجود ہے اور ان کے لیے مین پاور کی دستیابی ممکن ہے، تو یہ جنگ یہ لڑی تو جائے گی، لیکن اس میں الٹیمیٹلی مسلمانوں کا ہی زیادہ خون بہے گا اور ان کو ہی زیادہ مار پڑے گی۔ اگر پوری اسلامی دنیا بھی ایک ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک ایسے ملک بھی ہوگا جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے سامنے یا برطانیہ کے سامنے یا فرانس کے سامنے یا یورپی یونین کے سامنے کہے کہ ہاں جی یہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے، اس کے لیے ہم ان کے سامنے کھڑے اور ان کی اخلاقی سپورٹ سے بڑھ کے کوئی حمایت کریں گے۔ تو یہ ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کو ایک طویل عرصے سے بار پڑ رہی ہے اور انہوں نے یہ رد عمل دے کے ایک دفعہ پھر دنیا کی توجہ اس جانب دلائی ہے کہ بھی ان کا مسئلہ حل کیا جانا چاہیے، ورنہ خطے میں امن نہیں ہو سکتا۔